السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کائٹس ڈریم لینڈ نرسری اینڈ کائٹس پبلک اسکول کی جانب سے فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا پہلا تدریسی دورانیہ پی 1 جون 2020 سے آغاز ہوا تھا۔ آج ہم آپ کی کتاب میں موجود ہم وہی خدا ہے کی پڑھائی کریں گے، مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی کتاب کا سرورق ہے جس پہ کاروان اردو تحریر ہے۔ آپ جانتے ہیں، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ کاروان قافلے کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کریں۔ وہی خدا ہے ہماری کتاب کی سب سے پہلی حمد ہے، یعنی اس میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ شاعر کا تعارف بیان کیا گیا ہے، مظفر ان کا تخلص ہے۔ مظفر وارثی مشہور شاعر ہیں، ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام یعنی حمد بھی تحریر کی ہیں اور نعت بھی تحریر کی ہیں، ہر دور میں نہایت مقبول رہا ہے۔ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد یعنی اپنے آپ میں یکتا منفرد ہے، بلکہ ان کے پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب یعنی طریقہ ہے، اور اسی اسلوب کی انفرادیت کی بنا پر ان کا کلام ایک خاص لطف یعنی مزہ دیتا ہے۔ کلام میں روانی اور ندرت ہے یعنی مٹھاس ہے، اور ترنم اسے مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ ترنم لے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر ان کے کلام کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سطر پہ آئیے، پہلے مصرع، شعر کی پہلی لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ 2 لائن ہو، 2 سطور ہو یعنی 2 مصرع ہوں تو وہ ایک شعر کہلاتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ نے غالباً یہ ٹیلی ویژن پہ بھی سنی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ نظام ہستی یعنی زندگی کا، دنیا کا نظام خود بخود تو چل نہیں سکتا، اس کو چلانے والی کوئی ذات ضرور ہے، اور وہ ذات خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، آپ کو بارہا بتلایا جا چکا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے تحت ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ان کی قادر ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ مشرق کا بنانے والا اور مشرق میں موجود اشیاء، مغرب کا بنانے والا اور اس میں موجود اشیاء، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور سب اسی کی جانب سفر کرتے ہیں، یعنی سب نے لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر آئینے سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر شے جس کو بھی دیکھ لیجئے اس میں عکس دکھائی دے رہا ہے، یعنی اللہ کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے، اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی غلط چیز میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی شرک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بتوں میں تلاشنے سے ہمیں اللہ نہیں مل سکتا، بت تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ جب موسم بدلتے ہیں، رتوں کا مطلب ہے موسموں، جب موسم بدلتے ہیں تو اللہ کے ہونے کا بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات سے دن کا بننا اور دن سے رات کا بننا کوئی معمولی ہستی نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہی کر رہی ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ یعنی ہم جتنا بھی سوچ لیں، انسان جو مرضی کہہ لے اور اس کو کتنا ہی سراہ لے، سراہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اس کے لیے کتنی بھی محنت کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کا کرم ہوتا ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس پہلی مصرع کو، سطر کو شاعر نے دوبارہ دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان کے اختیار میں، بشر انسان کو کہتے ہیں، اس کے اختیار میں جو ہے اس کے اوپر پہرے بٹھانے والا اللہ ہے، یعنی کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پہرا بٹھانے والا یعنی روکنے والا اللہ ہے، وہ اس کو روک کر بھی دکھا سکتا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے جو ہر وقت حی اور قیوم ہے، زندہ اور جاوید ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ہماری دل کی باتیں تک جان لیتا ہے، نیتیں تک جان لیتا ہے۔ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خانہ لا شعور ایک ہمارے دماغ کا حصہ ہے، جو انسان ایک چیز کو جب محسوس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس کا یقین کر لیتا ہے، تو اس کے لاشعور میں وہ بات چلی جاتی ہے، یعنی تہ میں بیٹھ جاتی ہے، تحت شعور سے لاشعور میں چلی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اس چیز کی
افادیت بالکل راسخ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کی جو افادیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھ چکی ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کے ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کی غار بخشے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ایسا ہے کہ جو تاج وقار یعنی کہ کسی کو بادشاہی، وقار عزت کو کہتے ہیں، تاج وقار یعنی جس کو چاہے عزت عطا کر دے، کسی کو ذلت کے غار بخشے یعنی کسی کو ذلت کی گہرائیوں میں غار میں دھکیل دے، یہ اللہ ہی کے قدرت کے اندر ہے۔ وہ سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا۔ جس طرح کسی بھی کمپنی کی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر اس کی مہر ثبت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر جو مہر ثبت کی جاتی ہے اس سے اس کمپنی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر اس کی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس ہے گواہ اس کا۔ ویسے تو یہ نفس ہے، یہاں پر توازن برقرار رکھنے کے لیے اس کو نفس پڑھا جا رہا ہے، یعنی زندہ چیزیں۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا مراد یہ ہے کہ اچھا اور برا سب اسی کا ہے، چاہے اچھا لگ رہا ہے چاہے برا لگ رہا ہے، اور زندہ اور جاوید چیزیں، جو بھی زندہ چیزیں ہیں وہ سب اسی ہی کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شعلہ جاں کا مطلب ہے ہماری زندگی، جو زندگی دے رہا ہے، جلا رہا ہے اور بجھا رہا ہے یعنی لے رہا ہے، وہی اللہ رب العزت ہے۔ بچوں، گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے حمد کو اچھا سا پڑھ کے سمجھ کے اس کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے اور کاپی کو جلد کرنا ہے اور 3 صفحات چھوڑ کر کام کا آغاز اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ کو جماعت میں بتایا گیا تھا۔